پانچ تن پاک، اس میں اتنی بڑی گالی ہے جو تاریخ انسانیت میں کسی کو نہیں دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ میں صرف یہ 5 پاک ہیں، باقی سب ناپاک۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ کے حرم میں بیٹھ کر یہ لال داڑھی والا ملا غلاظت اگل رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اور آپ کی اولاد کے بارے میں، اور آپ کے داماد کے بارے میں، اور آپ کے نواسوں کے بارے میں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تو مجھے کوئی بتائے باقی اونٹنی کس کی ہیں؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو باقی مسجدیں کس کا گھر ہے؟ یہ کسی چیز کو، اس کی شان کو بڑھانے کے لیے اس کو اللہ کی طرف سے ایک خاص جو ہے نا اس کو نام دے دیا جاتا ہے۔ بھئی باقی بھی پاک ہے، رسول اللہ کی ازواج پاک نہیں ہیں کیا؟ حضرت خدیجہ پاک نہیں ہیں کیا؟ حضرت حمزہ پاک نہیں ہیں کیا؟ کیا رسول اللہ کے سابقون اور اولون صحابہ پاک نہیں ہیں کیا؟ کیا بدری، احدی، حندقی پاک نہیں ہیں کیا؟ یہ صرف مرے چلا جا رہا ہے کسی طرح یزید اور مروان، یہ دونوں لعنتی کتے اور سور شامل ہو جائیں کسی طرح، بس ان کو کوئی پاک کہہ دے تو پھر ان کو ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ باقی رسول اللہ بھی تو اس میں شامل ہے۔ یہ کہتا ہے یہ گالی ہے، تو اللہ کے نبی کو پاک کہنا گالی ہے تو پھر اپنا ایمان بچائے۔ اسی حرم کے صحن میں بیٹھ کر یزیدی ملے بھی صحابہ کو قتل کرتے رہے، اسی حرم کے صحن میں۔ آج تو اس کو ایک نکر ملی ہوئی ہے نا، اسی حرم کے اوپر حکومت تھی حجاج ابن یوسف جیسے لعین فرعون ثانی کی، جو صحابہ کرام کو قتل کرتا تھا۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ حرم کے صحن میں جگہ مل گئی ہے تو یہ بڑی پاک روح بن گئے۔ حرم کے صحن میں اگر یہ بیٹھ گیا تو یہ جو بولے گا حق بولے گا، اللہ نے اسے مقرر کر دیا ہے۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ نے تو فرعون کے آگے بھی رسی ڈھیلی کی تھی، شداد اور نمرود کے آگے بھی رسی ڈھیلی کی رکھی۔ اللہ رب العزت نے تو فرعون ثانی، حجاج ابن یوسف جیسے لعین کے آگے بھی رسی ڈھیلی کر رکھی، اور خانہ کعبہ کا وہ گورنر بن کر بیٹھا رہا، اور یزید جیسا سور پورے ریاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پوری خلافت کا وہ امیر بن کے بیٹھا رہا، اور مروان جیسا سور مدینے کا حاکم بھی بن کر بیٹھا رہا۔ یہ نہ کوئی دھوس دکھائے کہ خانہ کعبہ میں جگہ مل گئی ہے تو یہ جو کہے گا سچ ہی کہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اگر کسی نے اس کو پاک کہہ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی معاذ اللہ اس کا مطلب ناپاک نکلتا ہے۔ حضرت خدیجہ کو بھی تو انہوں نے شامل نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ کیا پاک نہیں ہے؟ ان کی والدہ ماجدہ ہے۔ یہ کسی کی شان کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو سیدۃ النساء اہل الجنہ کہا، وہ شامل کر لی۔ حسن والحسین سید شباب اہل الجنہ کہا، ان کو شامل کر لیا۔ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، ان کے والد ان تینوں سے بھی بہتر ہیں، ان کو شامل کر لیا۔ اور یہ ہیں صرف رسول اللہ کی وجہ سے، تو اللہ کے نبی کو بھی شامل کر کے اگر کسی نے ان 5 کی ہستیوں کو کہہ دیا کہ یہ 5 برگزیدہ اور پاک ہستیاں ہیں، تو اس میں گالی کہاں سے ہے؟ کوئی ہمیں یہ بتائے آ کر یہ گالی کب سے ہو گئی؟ اگر یہ گالی ہے تو اپنے ایمان کی تجدید کر، اے ملا تو کافر ہو چکا۔ یہ ہے گالی تو کافر ہو چکا، تو اسلام سے خارج ہو چکا۔ جس خانہ کعبہ میں بیٹھا ہے اسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی شان کو بڑھانے کے لیے اس کا نام بیت اللہ رکھ دیا۔ کیا باقی مسجدیں اللہ کا گھر نہیں ہیں؟ کتاب اللہ قرآن پاک کو کہہ دیا گیا، اس کی شان کو اعلیٰ کرنے کے لیے۔ کیا تورات، زبور، انجیل کیا اللہ کی کتابیں نہیں ہیں؟ اللہ رب العزت تمہیں ہدایت دے۔ جن یزیدی دم چھلوں کے پیسے کھا کر بیٹھے اور کہتے ہو کہ جی 12 کے نام کیوں نہیں لیتے، وہ 12 قریش میں سے ہوں گے، ہم بتائیں گے تمہیں نام۔ وہ مسلسل نام نہیں ہے، وہ مسلسل حکومت انہوں نے نہیں کی 12 نے۔ 12واں تو امام مہدی ہے، اور 11 قیامت تک کے لیے پورے ہوں گے۔ اور اگر تم ان باقی 11 کو تسلسل کے ساتھ بھی پورا کرو تو تمہارا یزید اس میں داخل ہو جائے گا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اور امام مہدی کو خارج کرنا پڑ جائے گا۔ جاہل ملا، یہ 12 قریش میں سے خلیفہ ہوں گے۔ خلیفہ حکمران کو کہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی نہیں فرمایا کہ وہ 12 خلفائے راشدین میں سے ہوں گے، نہیں۔ خلفائے راشدین 30 سال تک ہوں گے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا۔ یہ اس ملے کی زبان سے بھی نکل گیا۔ جب خلفائے راشدین 30 سال تک ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی و حسن، تو 30 سال کے بعد رشد و ہدایت سے خارج شدہ خلفاء شروع ہوئے، جس میں پہلا معاویہ بن سفیان تھا جو رشد و ہدایت سے خارج تھا۔
یہ بھی عوام کو بتاؤ۔ دوسرا پھر زندیق شامل ہوا، یزید غلیظ تھا جو معاویہ نے صحابہ پر فضیلت دے کر تلوار کے زور پر اور 4 سال مرنے سے پہلے بیعتیں لے لے کر صحابہ کی موجودگی میں صحابہ کو نیچا رکھا اور اس یزید جیسے سور کو حکومت میں شامل کیا، یہ بتاؤ۔ پھر یزید کے بعد مروان جیسا سور جو لعنت زدہ ہے، اما عائشہ کی زبان اطہر سے بخاری میں موجود ہے، وہ بھی تمہارا خلیفہ ہے۔ لوگوں کو یہ بھی بتاؤ جس مروان کو خلیفہ بنائے پھرتے ہو، اما عائشہ نے اس کے اوپر لعنت کی ہے، اور وہ غلیظ قرآن کی آیتیں کافروں والی اما عائشہ کے بھائی کے اوپر پڑھ کے کہتا تھا پکڑو اسے، یہ وہی کہ جو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم زندہ نہیں ہوں گے، اور اما عائشہ حجرے سے چلا اٹھی اور لعنت کی اس مروان سور کے اوپر جس مروان کو بھی یہ خلیفہ مانتے ہیں۔ عبد الملک بن مروان پھر اس کے بعد بنا، جس نے خانہ کعبہ کے اوپر سنگ باری کی اور آگ برسائی خانہ کعبہ کے اوپر، اس غلیظ جہنمی کتے کو بھی تم لوگوں نے خلیفہ راشد بنا دیا، جو خانہ کعبہ پر لشکر لے کر حملہ آور ہو، جو مدینہ منورہ پر لشکر بھیج کر حملہ آور ہو، جو رسول اللہ کے نواسے کی گردن اتار کے جس کے سامنے رکھی جائے، یہ سارے تمہارے خلیفے بن گئے۔ اگر اسی طرح ہی مانتے چلے جاؤ گے تو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو داخل کر کے بتاؤ، وہ تو ان 12 میں شامل ہی نہیں پھر ہو سکیں گے، کیونکہ 5 کے بعد 6واں معاویہ، 7واں یزید، 8واں مروان، 9واں پھر حضرت ابن زبیر، کیونکہ انہوں نے بھی 10 سال حکومت کی ہے، وہ بھی صحابی ہیں، اور 10واں بنے گا عبد الملک بن مروان، 11واں بنے گا ولید بن مروان، 12واں بنے گا سلمان بن مروان۔ 12 تو یہیں پورے ہو گئے اے یزیدی ملے۔ کہاں کے عمر بن عبدالعزیز جو امت کے اجماع کے مطابق رشد و ہدایت پر خلیفہ راشد ہوا، اور کہاں ہو گئے جو پوری امت کا اجماع ہو گیا، شرقاً غرباً، شیعہ سنی بریلوی اہل حدیث سب کا اجماع ہے کہ امام مہدی آئیں گے، وہ 12ویں خلیفہ ہوں گے، پھر وہ تو اس میں شامل ہی نہیں ہوتے اگر تو یزید اور مروان جیسے سور اور کتوں کو خلفۂ راشدین میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ آل رسول سے بغض اس حد تک تمہارا ہو گیا کہ جو ان 4 ہستیوں کو پاک اور اللہ کے نبی کو 5واں بنا کر پاک کہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیا یہ جھوٹ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاک ہے؟ کیا یہ جھوٹ ہے کہ علی پاک ہے، حسن پاک ہے، حسین پاک ہے، فاطمہ پاک ہے؟ اللہ کی لعنت ہو ایسے ملاؤں کے اوپر جو شیعہ اور رافضیوں کے مخالفت کرتے کرتے رسول اللہ کی آل کی مخالفت کر بیٹھتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ام کلثوم اس میں شامل کیوں نہیں کی؟ انہوں نے حضرت زینب کو بھی تو شامل نہیں کیا، انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بھی تو شامل نہیں کیا۔ یہ اس حیثیت سے 4 نفوس شامل ہوتے ہیں جو چادر تطہیر میں آئے ہیں۔ یہ متواتر حدیث ہے، اللہ کے نبی نے چادر تطہیر ان کے اوپر دے کر کہا اللہم ہؤلاء اہل البیت، اے رب یہ ہیں میرے اہل بیت جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا یطہرکم تطہیرا۔ یہ کہتے ہیں کہ جی سب سے بڑی گالی ہے ان کو پاک کہنا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تم اس میں بیویوں کو شامل کرتے ہو، ہم خوشی سے شامل کرتے ہیں الحمدللہ۔ نبی کی تمام بیویاں بھی اہل بیت اور وہ بھی پاک، اور اگر کسی چیز کو عرفہ کرنے کے لیے مخصوص ان کا نام لے کر ان کے ساتھ پاک کا لفظ لگایا جائے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ حرم پاک میں بیٹھ کر جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔